علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام احمد رماد اتاری ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے پورا سر مڈانا ضروری ہے یا کم از کم کتنے بال کاٹ جائیں ہمارا جو وہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھو، عمرے کے لیے جو ہے نا، نہ سر منڈانا ضروری ہے نہ بال کاٹنا ضروری ہے۔ عمرے کے لیے کوئی جو ہے وہ گنجا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی سر منڈانا۔ احرام سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ سر منڈانا یہ افضل ہے، اور قصر بھی اگر کر لی، یعنی ایک پورے کے برابر اگر بال کاٹ لیے تب بھی احرام سے بندہ نکل جائے گا، مگر یہ کہ ایک قصر والے کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی دعا ایک بار فرمائی ہے، جبکہ سر منڈانے والے کے لیے 3 بار فرمائی ہے۔ بال جب کتروائیں تو سر میں جتنے بال ہیں ان میں کے 4 بالوں میں سے کتروانا ضروری ہے، یعنی جب حلق نہ کروائیں یعنی بال کتروائیں تو اب وہ یہ ہے کہ ان میں جتنے بھی ہیں نا سر میں بال، ان کا 4 حصہ جو نا وہ کٹوانا ضروری ہے، 1/4۔ لہذا ایک پورے سے زیادہ کتروائیں کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ 4 بالوں میں سب ایک ایک پورا نہ ترشیں، تو ایک ایک پورا پورے سے لے لیا جائے۔ حلق جو ہے نا وہ یا یہ قصر جو کرے گا یہ حدود حرم میں لازم ہے، اس سے پہلے کہ باہر نہیں جائے گا، یہ یعنی باہر یہ نہیں کروا سکتا۔ حضور، لوگ کچھ جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو احرام کہاں سے باندھنا پڑے گا؟ احرام جو ہے نا میقات سے پہلے باندھنا ہے۔ اگر عمرے کے نیت سے جا رہے نا بندہ، مکہ شریف جا رہے ڈائریکٹ، اب یہ ہے کہ وہ میقات سے پہلے، فلائٹ میں تقریباً جو ہے وہ جہاز میں اعلان تو بعض وقت اعلان ہوتا ہے، بعض وقت نہیں ہوتا، اب تو بعض وقت نہیں ہوتا اعلان۔ یہ ہے کہ وہ تقریباً 20-25 منٹ پہلے جو ہے نا وہ میقات آتی ہے، اس سے پہلے احرام باندھنا چاہیے۔ عمومی طور پہ اعلان ہوتا ہے جہاز میں کہ جو عمرے والے ہیں وہ احرام کی نیت کر لیں۔ خلیفہ امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، اگر کسی کے ہاں اولاد ہونے والی ہو تو کیا وہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے پتہ کر سکتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی؟ دراصل یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، یہ جنس معلوم کرنے کے لیے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے لیے جو ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے، تو اب بلا وجہ شرعی جو ہے وہ بے پردگی یہ جائز نہیں ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد کے پنکھے وغیرہ اتار کے گھر لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ مسجد میں کام نہیں آ رہے ہوتے، یا پھر وہ جل جاتے ہیں تو اس صورت میں گھر لگا لیتے ہیں بنوا کر، تو اس بارے میں آپ فرما دیں۔ نہیں، دراصل جو چیز وقف ہو گئی نا مسجد کی، تب اس کو گھر میں استعمال نہیں کر سکتے۔ بالفرض اگر یہ جل گیا، پنکھا خراب ہو گیا، یہ سمجھے گا 100 روپے کا پنکھا تھا، اب اس کی ویلیو جو ہے نا 1 روپیہ رہ گئی، اب یہ مسجد کے لیے یہ استعمال میں نہیں آ سکتا، اب یہ پنکھا کسی طریقے سے تھا، اب یہی ہے اس کو بیچا جائے گا، مارکیٹ ویلیو 1 روپیہ ہے، تو بیچا جائے گا، وہ 1 روپیہ جو ہے نا وہ مسجد میں دیا جائے گا، اب پنکھا جو بھی لے جائے۔ البتہ دوسرا ہے کہ جس نے پنکھا وقف کیا ہے اور اب جو ہے نا یہ مسجد کے لیے جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کو لے جا سکتا ہے جس نے وقف کیا ہے، اس کی ملکیت ہو، اب چاہے پنکھا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، دری ہو، اس کی ملکیت پر لوٹ جائے گی وہ چیز۔ میرا نام میر محمد اتاری ہے اور میں بلوچستان سے حاضر ہوا ہوں۔ یا سیدی، میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ایسے وسوسے آتے ہیں ذہن میں کہ اگر کوئی زبان سے معاذ اللہ کہہ دے تو ایمان برباد ہو جائے، تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کس طرح ان سے بچا جائے۔ دیکھیں کہ چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، ڈاکو وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے،
تو چونکہ ایمان ہے تبھی تو ذرا شیطان اسے وساوس دے رہا ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے کہ بندہ ان کو زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس پر کوئی توجہ ہی نہ دی جائے، چھوڑ دیا جائے۔ کوئی جناز نمازہ میں امام صاحب کوئی تکبیر 5 مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام نے 5 تکبیریں کہیں تو 5ویں تکبیر میں مقتدی امام کی اتباع نہ کرے، بلکہ خاموش کھڑا رہے، جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دے۔ میرا نام محمد جنید اقبال ہے، میں پنجاب کے علاقے خوشاب سے آئی، یہاں پر تربیتی کورس کر رہا ہوں۔ تو میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ کوئی شخص چوری کر کے دوسرے انسان کو دیتا ہے، تو دوسرے انسان کو پتہ ہے یہ چوری کی چیز ہے، وہ یوز کر رہا ہے، تو جو یوز کر رہا ہے اس سے گناہ ملے گا، جس نے اٹھا کر دیے اسے گناہ ملے گا؟ دونوں کو گناہ ملے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ سے چوری کا تو یہ حکم ہے کہ کسی نے چیز چوری کی، اب جس کو بیچ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، تب بھی اس کو یہ خرید نہیں سکتا جب اس کو کنفرم ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو شک ہو نا چوری کے مال پر کہ اب مجھے لگتا ہے یہ چوری کا مال ہے، یار یہ 100 روپے کی چیز 80 روپے کی کیسے دے رہا ہے، اسے لگتا ہے چوری کی ہے، اب یہ شک آ گیا نا، تب بھی جو ہے نا یہ اس کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے خرید لی، جیسے کسی کو پتہ نہیں تھا، اس نے چوری کا مال خرید لیا، اب چور تو نکل گیا بیچ کے، مثال ہے تو کہ بیچ چوک پہ کوئی کسی چورنگی پہ سگنل پہ کوئی بندہ موبائل بیچ رہا تھا، اب وہ تھا موبائل چوری کا، اس نے تو خرید لیا، اب اصل مالک آ گیا بعد میں، اس نے پروف کر دیا کہ بھائی یہ موبائل میرا ہے اور میرا اس نے چوری کیا تھا، تو اب جس نے خریدا ہے نا وہ موبائل اس کو دے گا، اس کے پیسے گئے، فری میں دے گا۔ جمعے کے خطبے کے اندر کتنی تعداد شرط ہے؟ جمعہ کے لیے عند الاحناف کم از کم 3 ہونے چاہیے، 3 ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ اگر کسی کو نماز میں اچھے وسوسہ آئے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ جو برا خیال ہوتا ہے نا اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور جو اچھا خیال ہوتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے۔ اب اچھے وسوسے سے مراد کیا؟ یہ آپ جو وسوسہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد کیا؟ کہ اللہ پاک مجھے طاقت دے میں فلاں کی مدد کروں گا، یا اللہ پاک مجھے طاقت دے میں فلاں کو حج یا عمرہ کرواؤں گا۔ یہ دیکھیں اس کو جو ہے نا وہ القاء اور الہام نہیں کہا جائے گا، اس کو تو یہ کہا جائے گا کہ شیطان آپ کے دل میں پھونک ماری ہے اور آپ کو جو نا فلاں کی مدد میں لگا دیا، نماز سے آپ کو ہٹا رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے پھر؟ یہ شیطان کی طرف سے یہ ہوگا؟ شیطان کی طرف سے ہی کہیں گے۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے اشعار ہیں داتا علی جویری صاحب کی بارگاہ میں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جواب ارشاد فرمائیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، یعنی حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ خزانے بخشنے والے، تمام مخلوقات کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے، خدا کا نور ظاہر کرنے والے، اور ناقصارہ پیر کامل یعنی جو ناقص ہیں ان کے یہ پیر کامل ہیں، اور کامل جو ہیں وہ ان کے یہ رہنما ہیں۔ بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سارا پیر کامل کامل گنج بخشی آپ کی مشہور ہر بے کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہر بے
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شادی نہیں کرتا اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہوتی، استغفر اللہ۔ اور جو چوری کرتا ہوا چور مارا جائے اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہوگا؟ یہ تو ایک جو نا ویسے ہی کہاوت ہے، وہ جن کی شادی نہیں تو ان کو یوں تنگ کرتے ہیں، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ہر مسلمان کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا مخنث ہو۔ اب نابالغ بچہ، اس کی شادی تو ہوئی نہیں ہے، اب 1 دن کا بچہ، اب کیا کریں گے، اس کی شادی تو نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ نماز جنازہ فرض علی الکفایہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مفتہ بھی یہی ہے، ڈاکو اگر دوران ڈکیتی مارا جائے، جسے ڈکیتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو کسی نے مار دیا تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یا سیدی میرے یہ سوال آپ کے بارگاہ میں، جو لوگ نماز کے دوران اتحیات پہ غلطی کرے اس کا نماز ہوئے گا یا نہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ اتحیات کا جو نا وہ ایک ایک حرف یہ واجب ہے، تب اگر اتحیات میں اگر غلطی ہوئی اور غلطی ایسی ہوئی کہ جس سے معنی تبدیل نہیں ہوئے، تب تو یہ کہ وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور غلطی ایسی ہوئی کہ معنی ہی پورا بدل گیا، یعنی بالکل معنی فاسد ہو گیا، ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے، نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ وہ دیکھا جائے کہ غلطی کس طرح کی ہے، یعنی کم سے کم یہ کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہم جب شب جمعہ کے لیے مسجد میں رکتے ہیں تو کیا تحیۃ المسجد کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ نہ پڑھے تو کیا مسئلہ ہے؟ تحیۃ المسجد ادا کرنا مستحب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے۔ ویسے ہی ہے کہ اگر کوئی جیسے آیا ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے، اب یہ ہے کہ اس نے سنتیں جو پڑھی نا 4 سنتیں، اب وضو کی تری بدن میں موجود ہے، اب یہ ایک نے سنتیں پڑھی تو یہ تحیۃ المسجد بھی ہوگی، تحیۃ الوضو بھی ہوگی اسی میں۔ سیدی میرا سوال یہ ہے کہ نعت شریف سننے کے آداب کیا ہیں؟ بعض اسلامی بھائی نعت شریف کے دوران باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا وہ گناہگار ہوں گے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ یعنی نعت شریف بالکل ادب سے سننی چاہیے، محفل نعت میں با ادب حاضری دینی چاہیے، اور خوشبو وغیرہ لگا کر، نہ کہ وہی موبائل سے بندہ کھیل رہا ہو یا باتوں میں مشغول ہو، ایسا نہیں، چونکہ یہ شان کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب ان کی جب شان ہم سن رہے ہیں تو ہم اس کو ادب سے سنیں۔ جانشین امیر علیہ سنت کی برگاہ میں سوال یہ ہے کہ امام صاحب کا مسجد کے مرحاب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا کیسا ہے؟ نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہی ہے۔ محمد رمیز اتاری عرض کر رہا ہوں، آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ عہد نامہ قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ جو عہد نامے کے اندر جو ترتیب تحریر لکھی جاتی ہے وہ کس سے ثابت ہے؟ احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ میرا شہزادی اتار سے یہ سوال ہے، اگر کسی نے فرضی روزہ توڑا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، فرض روزہ توڑا تو یہ تو ظاہر چونکہ رکھنا فرض ہے، تو اس سے توبہ فرض، اور شرائط پائے جانے کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قبرستان کے درختوں کی لکڑیاں جلانا کیسا ہے؟ یہ قبرستان کے درخت نہیں کاٹ سکتے چونکہ ان کے احکام وقف والے ہی ہیں۔ سگے اتار محمد عثمان اتاری فیضان امامت کورس سے آپ سے سوال یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے اور کون کون سے رنگ کے امام استعمال فرمائے؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ 7 رنگوں کے امام شریف استعمال فرمائے۔ میرا آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے، اگر نماز میں نیند آ جائے تو آپ کا کیا؟ اگر پورا رکن اگر سوتا رہا، جیسے مثال کے طور پر سجدے میں گیا اور جاتے ہی سو گیا، اب یہ ہے کہ وہ سجدہ نہ ہوا، سجدہ نہ ہو تو نماز بھی نہ ہوئی، ایک تو یہ۔ دوسری صورت یہ کہ اس نے جو ہے نا وہ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے لیے یا ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ رک چکا تھا، اتنا وہ سجدہ یعنی جاگنے میں گزار چکا تھا، اب سویا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا تابعین ہیں یا تبع تابعین میں سے ہیں؟ تابعی ہیں۔ یا سیدی آپ سے سوال عرض یہ تھا کہ عورت کا قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ عورت کو قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو اس لیے منع ہے کہ وہ وہاں جا کے جزع و فضا کریں گے، یعنی رونا دھونا کریں گی، یہ
चिल्लाना पीटना और ये सब हरकतें करेंगे, तो इसलिए इनको मना है, ये कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे। नमाज में दिल कैसे लगाया जाए, क्योंकि जब तक यहाँ पर हूँ मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ, जब यहाँ से वापस चला जाऊँगा फिर मेरे लिए मुश्किल होगा कि नमाज में दिल कैसे लगा जाए। यानी इसमें यही है कि यहाँ से जाने के बाद भी जैसे मदरसतुल मदीना बालिगान, इसमें शिरकत जारी रखी जाए, हफ्तावार इज्तिमा में जाया जाए, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा ये देखा जाए, जो भी दावत इस्लामी के दीनी काम है ना, दरस फैज़ान सुन्नत, मस्जिद दर्स वगैरह, इनमें अपने आप को मसरूफ़ कर दें। इंशाअल्लाह करीब इनकी बरकत से नमाज के आप पाबंद रहेंगे। हुजूर अर्ज़ करनी थी कि किसी इस्लामी भाई की 15 दिन से कम मुसाफत है एक शहर के अंदर और 90 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र है, और वो उस शहर में गया है, अब वो कसर नमाज अदा कर रहा है, लेकिन अब उसकी क़याम वहाँ पे 15 दिन से ज़ाहिद हो गया है, तो अब क्या किया जाए? इस सूरत में क्या होगा? कसर ही पड़ेगा या फिर? तो इत्तफाकन हो गया ना ज़ाहिद जी, वो नियत करके कम की गया था कि भाई 15 दिन से कम करनी है, मगर वो जो इजाफा हुआ ये कब हुआ? जाते ही तब्दील हुआ या कब? इरादा बदला जो उसका काम नहीं हुआ, काम नहीं हो पाया। 12-15 दिन का काम था, वो नहीं हो पाया, वो 20 दिन में हुआ, 1 महीने हुआ, वो ज़्यादा हो गया। अब वो बोले वो यानी वो काम की बिना पे रुका ना, जैसे मेरा काम होगा मैं निकल जाऊंगा जी, और बोले साल भी लग जाए तब भी वो मुसाफिर ही है। और दूसरा अर्ज करनी थी कि इसी में कि अगर इसमें जो कसर नमाज के अंदर जो जमात है वो तो 2 तो हमारे पढ़ते हैं, इसके अलावा जो बाकी सुन्नतें हैं वो भी हमें पूरी पढ़नी पड़ेंगी। सुन्नतें तो पूरी पढ़नी पड़ेंगी, फर्ज में कसर है, वो भी 4 रकात वाले में, ना के मगरिब और फजर में। मेरा जानशीन अमीर सुन्नत से सवाल ये है कि अगर किसी ने कुर्बानी के लिए बकरा या और कोई जानवर लिया किसी से, तो उससे पैसे देने का 1 जनवरी का ज़बान है, तो उसने जनवरी में नहीं दिया, उसको बोल रहा है आज दूंगा या कल दूंगा, 5-6 दिन से ज़्यादा हो गया, तो उसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी या नहीं? जज़ाकल्लाह खैरा। कबूल तो देखें ये है कि वो तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है कि बंदा जो ना वो कर्ज नहीं डबल पैसे दे दे, कबूल अल्लाह आलम। उसका तो ये है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल कबूल फरमाए। अलबत्ता अगर उस पर कुर्बानी फ़र्ज थी तो फ़र्ज तो अदा हो चुका, उसका जो उस पर फ़र्ज था वो अदा हो गया। अब रहा ये कि ऐसा करना कैसा, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है कि हम किसी से भी कोई चीज़ लें तो वक्त पर उसको पैसे दे दें, पैसे नहीं है तो उससे माजरत करें, यानी माजरत ताख़िर की माफ़ी चाहें, यूँ नहीं माजरत में नहीं दे सकता ये नहीं, तो थोड़ी टाइम लगेगा मेरे आजमाइश में, वाकई अगर आजमाइश में है तो, वरना है तो दे दे, देर ना करे, ना मौत बरहक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्म के मोती दिलों में सजाए, इल्म के मोती दिलों में सजाए।